بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عرب ممالک میں 24 آور زندگی تنگ ہو کر رہ گئی ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس خطے کا سب سے بڑا فتنہ اسرائیل، اور اسرائیل نے اپنی چلاکیوں سے استعمال کیا ٹرمپ کا اور پورے مشرق وسطیٰ میں آگ لگا دی۔ ناظرین، اس وقت پورے عرب ممالک جو ہیں وہ جنگ کی لپیٹ میں ہیں، اور کڑا امتحان ہے اس وقت عرب ممالک کا۔ ایران ایک ایسا ملک جس کے اوپر 40 سال سے سخت پابندیاں لگی ہوئی ہیں، نہ وہ اقوام عالم کو اپنی کوئی مصنوعات بیچ سکتا ہے، نہ وہ پیٹرول ڈیزل گیس بیچ سکتا ہے، ہر طرف سے اس کا سانس بند کیا ہوا ہے امریکہ نے۔ آج قدرت اس کو ایک ایسے موڑ پر لے آئی ہے کہ اس نے اس جنگ کے دوران تقریباً 15 ارب ڈالر کمائے ہیں۔ آب نائے ہرمز کا راستہ روک کر اس نے تمام جو وہاں سے لوگ تجارت کرتے ہیں، جن کے کنٹینر گزرتے ہیں، بڑی بڑی شپنگ کمپنیاں، ان سب سے اس نے ٹیکس لینا شروع کر دیا ہے۔ تنگ آمد بجنگ آمد۔ جب بندہ تنگ آ جاتا ہے کہ میں نے تو مرنا ہی مرنا ہے، پھر وہ 2 4 10 بندوں کو لے کر مرتا ہے۔ ایسا ہی ایران نے کیا کہ ایران نے وقت کے حساب سے فائدہ اٹھایا کہ آب نائے ہرمز کو بلاک کیا، وہاں بارودی سرنگیں بچھائیں کہ میری اجازت سے کوئی یہاں سے گزر کے دکھائے۔ اور ناظرین، اس نے جتنے بحری جہاز وہاں سے گزارے ہیں سب سے جگہ ٹیکس لیا، آپ کہہ لیں چندہ لیا، آپ کہہ لیں کہ اس نے ٹیکس تو لیا، اور اس کا حق بھی بنتا تھا، اس کا رائٹ تھا۔ 40 سال سے اس نے یہ راہداری کو فری چھوڑا ہوا تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس خطے میں خون خرابہ ہو، جنگ ہو، بھاری بھرکم نقصان ہو، وہ نہیں چاہتا تھا۔ اب جب کہ اس کو چھیڑ دیا گیا ہے تو وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا۔ سب سے بڑی خوشخبری سن لیں کہ ایک طرف تو ٹرمپ جو ہے وہ ایران کو ٹریپ کرتے ہوئے مذاکرات کا جھانسا دے رہا ہے کہ جی مذاکرات شروع ہو گئے ہیں جناب، مان لیا مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی تک شروع نہیں ہوئے۔ ایرانی قیادت پاکستان میں موجود ہے اور امریکی قیادت کا انتظار ہو رہا ہے۔ مذاکرات اگلے 24 گھنٹوں میں شروع ہو جائیں گے، لیکن خاطر خواہ نتائج نہیں نکلیں گے، یہ میری بات ریکارڈ پہ رہے، کیونکہ امریکہ جو شرائطیں رکھ رہا ہے وہ ایران کو قبول نہیں ہے، اور ایران جو شرائطیں رکھ رہا ہے وہ امریکہ کو قبول نہیں ہے۔ ون ون سچویشن ہے ہی نہیں۔ مجھے 1% چانس نظر نہیں آ رہا کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا۔ مجھ سے پوچھیں تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس سارے ٹنیور میں کچھ نہیں نکلے گا۔ مذاکرات کھیلتے رہیں گے، 2 4 ہفتے مزید ضائع ہو جائیں گے۔ ایران نے ایک بڑی سمجھداری کی ناظرین، اس نے ان کے جھانسے میں آ کر جنگ بندی نہیں کی۔ پہلے ٹرمپ نے 48 گھنٹے دیے، پھر ٹرمپ نے 5 دن دیے، اب ٹرمپ صاحب نے 10 دن اور دیے۔ ذرا دیکھیے، ذرا سوچئے کہ سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر ایران نے مجبور کر دیا، جس کو اس نے 40 سال سے مفلوج کیا ہوا تھا۔ یہ ایران مفلوج ہونے کے باوجود بہترین اکانومی چلا رہا تھا اندر ہی اندر، جس کا سورس آف انکم باہر سے نہیں ہے۔ جتنے عرب ممالک اس کی سراؤنڈنگ میں ہیں سب کھربوں ڈالر کا بزنس کرتے ہیں، ہر روز، ماہانہ، سالانہ، اربوں کھربوں ڈالر کماتے ہیں۔ ایران نہیں کما سکتا۔ ایران کے ساتھ 40 سال سے کیا ایسی دشمنی ہے، یہ بھی سن لیں آپ۔
ईरान सलूट नहीं करता अमेरिका को, ईरान अमेरिका के हाथ पे बैत नहीं करता। एक सच्चे और पक्के मुसलमान की यही निशानी होनी चाहिए, यही उसमें जुर्रत होनी चाहिए कि वो यजीद के हाथ पे बैत ना करे। उसने आज तक बैत नहीं की, छितर खादे ने, तकलीफ बर्दाश्त की है, आज तक उसके हालात बहुत खराब हैं। इकॉनमी उसकी बहुत स्ट्रांग थी, उसकी इकॉनमी डेड है। एक वक्त था कि पाकिस्तान से लोग ईरान में मजदूरी करने जाते थे, नौकरी करने जाते थे। ये 1980 से पहले की मैं बातें कर रहा हूं। आज ईरान में भूख और अफलास के डेरे हैं, लेकिन उसने कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने यजीद के हाथ पे बैत नहीं की, उसने उसको सलूट नहीं किया, उसने यस सर नहीं किया। ये जितने आप खुशहाल ममालिक देख रहे हैं ना, जो आज इम्तिहान में हैं, सख्त इम्तिहान में हैं, कड़े इम्तिहान में हैं, तमाम अरब ममालिक, ये उसको अपना रूहानी अब्बू कहते हैं, डरते हैं उससे। करोड़ों अरबों डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट किया हुआ है सिर्फ खौफ की वजह से। अपने अपने ममालिक में उसको अड्डे किराए पर दिए हुए हैं, करोड़ों अरबों डॉलर लेते हैं उससे, किराया भी लेते हैं, और फिर उस किराए को 11 गुना जमा करके ना अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं। और वो क्या करता है, वो अपना असला बेचता है। इन्हीं लोगों को वो अरबों डॉलर का असला बेचता है। लड़ो, आप हिस्ट्री उठाकर देख लें कि उसने मशरक़े वुस्ता में तकरीबन 50 साल से जंग खत्म नहीं होने दी। एक मुल्क में जंग, तबाह बर्बाद, दूसरे मुल्क में जंग, तबाह बर्बाद, तीसरे मुल्क में जंग, तबाह बर्बाद। जरा सोचिए कि अमेरिका 52 स्टेट्स के साथ पुरअमन तरीके से चल रहा है, और आज भी उसकी ख्वाहिश है कि कनाडा भी इसमें जम कर दो, मेरी स्टेट बना दो, मेरी 53 स्टेट्स हो जाएंगी। वेनेजुएला पे कब्जा, आइसलैंड पे कब्जे का प्लान, ईरान के ऊपर कब्जे का प्लान। ख्वाहिशात ये हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर मेरी हुक्मरानी हो, मेरा डंडा चले, मेरी इजारादारी हो, मुझे लोग सुपर पावर समझें। और लोगों को इस हद तक मजबूर किया हुआ है कि लोग डरते हैं, तमाम ममालिक डरते हैं। एक वाहिद मुल्क ऐसा जिसने कंप्रोमाइज नहीं किया, जो नहीं डरा, ईरान सीना तान कर खड़ा है, मुकाबला कर रहा है। यही फर्क है मुसलमान में और गैर मुसलम में। हम बंदों से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। मैं समझता हूं दौरे हाजिर का सबसे बेहतरीन मुसलमान ईरान में पाया जाता है। वो एक कौम है, कौम खड़ी है, कुर्बानियां दे रहे हैं, तबाही हो रही है, अपने मौक़िफ़ से एक कदम पीछे नहीं हट रहे। नाज़रीन, मैं आपको क्लियर बता दूं, 2 अहादीस इस पे मैंने पढ़ी हैं जिनका मफ़हूम ये है कि ये जो आबनाए हुरम्स है, इसका जिक्र है, उसमें दोनों अहादीस में इसका जिक्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले किया कि एक ज़माना आएगा जिसमें ये जो अरब ममालिक हैं ये रास्ता रोकेंगे, उससे लड़ाई होगी, जंग होगी, और वो जंग जो है वो एक आलमी जंग बनेगी। उसके बाद, बल्कि उसके दौरान, इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। और मेरी स्टडी ये कहती है कि ये दोनों हस्तियां इस वक्त रूए ज़मीन पर, कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद हैं, जो मैं रिसर्च करता हूं। सिर्फ और सिर्फ इनका ज़हूर होना है, और किसी भी वक्त ये ज़हूर हो सकता है। ये जो आप जंगें देख रहे हैं ना, इसका तज़किरा 1400 साल पहले हो चुका। ये गज़वा हिंद वही है, ये वही दौर शुरू हो गया है, गज़वा हिंद की तरफ जा रहे हैं हम। इसका तो बेशुमार इस्लामी किताबों में जिक्र है।
ایک دفعہ یہ جنگ طویل ہوگی، خون ریزی ہوگی، قتل عام ہوگا، اور وجہ بنے گی آبنائے حرمز۔ میری باتیں یاد رکھیے گا، آبنائے حرمز ایک ایسا دکھتی رگ ہے، ایک ایسی جس کو ایران نے پکڑ لیا۔ اور ناظرین ایک بات آپ کو بتاؤں بڑی اہم، کہ ایک طرف سے عمان لگتا ہے اور ایک طرف سے ایران لگتا ہے۔ یہ جو آبنائے حرمز ہے نا، ایسے کر کے نا یہ وی شیپ میں ہے، اور اس کے جو وی شیپ میں جو اس کا جو فاصلہ ہے وہ کم از کم 22 یا 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یعنی یہ کوئی چھوٹی سی سڑک نہیں ہے 40 فٹ کی، 100 فٹ کی، 200 فٹ کی، نہیں، میلوں میں ہے۔ 22 سے 24 کلومیٹر کا یہ ایک گزرگاہ ہے سمندر کے اندر۔ اس وقت اس پہ پورا کنٹرول ایران کا ہے، اور ایران نے اب تک جن شپنگ کمپنیوں نے وائلیشن کی ان کے شپ تباہ و برباد کر دیے ہیں، سمندر برد کر دیے۔ امریکہ بہادر کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اگر ہم نے یہاں پہ زبردستی کوئی کی تو پھر ایران نے پورا حساب لگایا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں وہاں بچے گا۔ آبنائے حرمز کے چاروں طرف کم از کم سینکڑوں کی تعداد میں شپ کھڑے ہیں، فلی لوڈڈ، اور گزرنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ کن کو راستہ مل رہا ہے؟ جو ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ ٹیکس پے کرنے والوں کو راستہ مل رہا ہے، وہ جا رہے ہیں۔ جو ٹیکس پے نہیں کر رہا اس کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور امریکہ اور اسرائیل اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کے جہاز بھی وہاں سے نہیں گزر سکتے، چاہے وہ ٹیکس بھی دیں۔ اسی کو کہتے ہیں نا دشمنی، وہ وہاں سے نہیں گزر سکتے۔ لہذا ناظرین اس وقت پاکستان میں ایران کی قیادت موجود ہے، مذاکرات کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ نائب امریکی صدر کی آمد متوقع ہے پاکستان میں، اور انڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ پاکستان کے سر پر ایک اور تاج سج گیا، پاکستان اس خطے کا لاڑا بن گیا، دولہا کہہ لیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نواز رہا ہے۔ پاکستان آنے والے دور میں سپر پاور ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس خطے کا چودھری ہوگا، اور اس خطے پہ ٹوٹل حکمرانی پاکستان کی ہوگی۔ ناظرین اس وقت ایران جو ہے اس نے اینٹ سے اینٹ بجائی ہوئی ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی۔ میرے پاس ایک ایسی رپورٹ ہے، ٹائم بڑا شارٹ ہے، میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، معاملات جا کس طرف رہے ہیں۔ ناظرین یہ ٹویٹر پہ ایک محبوب صاحب کا ٹویٹ ہے، یہ قابل غور ہے، یہ بات عام بات نہیں ہے، آپ نے اس کو توجہ سے سمجھنا ہے۔ ایران کے خفیہ اداروں نے کچھ لوگ پکڑے ہیں، ان کا تعلق پاکستان کے بلوچستان سے ہے۔ ان گرفتار لوگوں سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ایرانی سیستان و بلوچستان میں ایرانی فورسز کے خلاف بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس کارروائی کو اس طرح سر انجام دیا جائے گا کہ ایران یہ سمجھے کہ پاکستان نے اس پر حملہ کر دیا ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ غلط فہمی پیدا کرنا اور دو ممالک آپس میں لڑ پڑیں۔ آگے سننے ذرا، مزید تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ ایسا ہی ایک منصوبہ مسجد اقصی اور حرمین شریفین سے متعلق بنایا گیا ہے۔ مسجد اقصی پر میزائل حملہ کیا جائے گا اور اس کا الزام ایران پر لگایا جائے گا۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ جبکہ حرمین شریفین میں بھی ایسا ہی واقعہ کرایا جائے گا اور الزام ایران پر لگایا جائے گا، تاکہ سعودی عرب اور ایران آمنے سامنے آ جائیں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا نا کہ یہ لوگ ان تمام اسلامی برادر ممالک کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، ان کی یہ سازش ہے۔ یہود و نصارہ اس سازش میں ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے۔ یہ سنیں ذرا، سعودی عرب اور ایران آمنے سامنے آ جائیں گے، اور دنیا بھر کے مسلمان جو اس شیعہ سنی کی تفریق سے بالا تر ہو کر سامراجی قوتوں کے مقابلے پر
ایران کے ساتھ ہیں وہ ایران کے خلاف ہو جائیں گے. سازش چیک کریں. یہ میری اس سازش کا یہ رزلٹ ہے جو میں نے ڈسکس کی تھی کہ یہ سازش کر کے اس پلان کے تحت اس خطے پر حملہ کریں گے. حملہ کیا انہوں نے آپس میں ان کو لڑوانے کا، اس میں یہ فیل ہو گئے. آگے سنیں. اہل تشیع کا رب اللہ ہے اور کعبہ اہل تشیع کا بھی مقدس ترین مقام ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اہل تشیعوں کا رب اللہ ہے اور کعبہ اہل تشیع کا بھی مقدس ترین مقام ہے. اہل تشیع کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. مسجد نبوی کے ساتھ جنت البقیع ہے جہاں پر خواتین جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک بھی ہے. کوئی شیعہ ان مقدس مقامات کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. پھر مدینے میں وہ جگہیں جہاں حسنین کریمین کا بچپن گزرا، جہاں علی علیہ السلام نے بچپن سے جوانی کے ایام گزارے، ان علاقوں سے اہل تشیعوں کو اتنی ہی محبت ہے جتنی کسی سنی کو ہے. ناظرین، یہ یہود و نصارہ کی ساری گیم ہے. اہل تشیع، سنی، بریلوی، اہل حدیث، یہ ساری گیم ہے. آپس میں ان کو وہ سمجھ لیں کہ ڈیوائیڈ کر دیا گیا مسلمانوں کو. آج مسلمان ایک پیج پر ہیں. یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے کہ کس کا فرقہ کیا ہے. آگے سنیں جی. جو ایرانی اہل تشیع مسلمانوں کے پہلے قبلہ اول کے لیے پوری دنیا سے ٹکرا گئے، وہ مسلمانوں کے موجودہ قبلہ پر حملہ کرنے کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سب کو سمجھ لگے گی. ایران کے پاس اطلاعات پہنچ چکی ہیں. ایران کو اب احتیاطاً سعودی عرب میں امریکی بیسز کو بھی نشانہ بنانے سے گریز کرنا چاہیے. یہ آج کی خبر ہے. اب احتیاط برتنی ہوگی. اور اگر سعودی زمین یا ایران کی فضا ایران کے خلاف استعمال ہو تو مسلم دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنا چاہیے، کیونکہ سعودی عرب مصر ہے کہ اس کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی. یہ لمحہ فکریہ ناظرین، اس کی ویڈیو فوٹیج بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جس میں یہ تباہی بربادی دکھائی جا رہی ہے. اور ایران نے کل ترکی پر حملہ کیا. ترکی میں امریکی ایئر بیس کو تباہ کیا. بہت بڑا نقصان کیا امریکیوں کا. اسرائیل کے اور امریکہ کے اپنے ٹی وی چینل یہ بتا رہے ہیں ناظرین کہ ایران نے پورے مشرق وسطیٰ میں تمام امریکی اڈے تباہ و برباد کر دیے. اور اس وقت جو ہے پورے گلف میں پٹرول کے ریلیٹڈ جتنی مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں آسمان پر چلی گئی ہیں، کیونکہ پروڈکشن ہو نہیں رہی اور رائٹ لیفٹ بھی ان کے کسی ملک میں پٹرول ڈیزل کی ترسیل نہیں ہو رہی. تو جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں پورے مشرق وسطیٰ میں خوراک کا بھی فقدان ہوگا، کیونکہ یہ وہ ملک ہیں جن کو سارا سامان دوسرے ممالک سے آتا ہے، کیونکہ نہ وہاں سبزیاں ہوتی ہیں، نہ وہاں پھل ہوتے ہیں، نہ وہاں گندم ہوتی ہے. تو یہ جتنی ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں یہ روزانہ کی بیس پر دبئی، قطر، کویت، بحرین، عمان، یہ تازہ سبزیاں، تازہ پھل، چاول، سب چیزیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان ملکوں سے جاتی ہیں، یورپ سے بھی آتی ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ ان ملکوں کا کیا بنے گا جن کے پاس اپنی زرعی اجناس ہی نہیں ہیں. ان کے حالات اگلے آنے والے دنوں مزید خراب ہوں گے. پاکستانیوں نے ناظرین بڑی بھاری تعداد میں گلف ممالک سے نکلنا شروع کر دیا ہے. کچھ ایسے پاکستانی بھی محب وطن ہیں جو یو اے ای، سعودی عرب، گلف جہاں جہاں رہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار ہم یہاں پہ ہی مرنا پسند کریں گے. ہم اس وقت منافقت نہیں کر سکتے، ہم ان ممالک کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، اکیلا چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے. بہرحال میں نے آپ کو اپنی ساری باتیں بتا دیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس خطے میں کیا ہوگا. اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کی حفاظت فرمائے اور اس ملک پر میلی آنکھ ڈالنے والوں کا برا انجام ہو، برا حال ہو. اور اللہ کرے، یہ ہماری دعا ہے
کہ پاکستان میں ہونے والے تمام مذاکرات کامیاب ہوں، خطے میں امن قائم ہو اور جنگ بندی ہو۔ پاکستان زندہ باد۔